نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ توبہ استغفار کریں، اپنے دل میں حسد بغض کینہ نکال دیں کہ اب میں کسی سے حسد بغض نہیں رکھوں گا، دشمنی کسی سے نہیں رکھوں گا، اگر کسی سے ہو گئی ہو دشمنی کسی سے نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ قبلہ میرے سامنے ہے، اور پھر یہ سمجھیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد نیت کریں گے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، ظہر کی اثر کی ہو، اللہ اکبر جب کہیں گے تو آپ کے 10 انگلی کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ جو سنت طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جتنا اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے اللہ اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو ان نمازوں میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے، کچھ مستحب ہے، لیکن میں سب چیزوں کو ایک دم سے بتا رہا ہوں۔ آپ کے 10 انگلی نیت کرنے سے پہلے جب اللہ پر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو 10 انگلی کے جو منہ ہے، تلوا ہے، وہ کعبہ کی شریف ہونا چاہیے۔ جب آپ اس طرح کعبہ شریف کی کریں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ دیں گے۔ جب آپ ناف کے نیچے باندھیں گے تو آپ کلائی کو، یہ چھوٹی والی انگلی اور یہ والی انگلی سے آپ کلائی کو پکڑ لیں گے۔ یہ 3 انگلی جو ہیں شہادت کے آس پاس، بیچ والی انگلی اور اس کے بغل والی انگلیاں جو ہے، اس کو آپ کلائی کو سامنے رکھیں گے اور 2 انگلیوں سے کلائی کو پکڑ لیں گے، ناف کے نیچے باندھ دیں گے۔ یہ امام اعظم کا طریقہ ہے۔ باندھنے کے بعد پھر کیا ہے، آپ ثنا پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات اور واضح کر دوں، ثنا پڑھنا اور ثنا پڑھنا واجب فرض نہیں ہے۔ کوئی اگر ثنا نہیں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ابھی تفصیل سے بتاؤں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، 3 آیت کی کوئی بھی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ اوپر کہتا ہوا رکوع میں جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جاتے وقت کیا کرتے ہیں، کسی کا سر اوپر ہوتا ہے، کسی کا پیٹھ اوپر ہوتا ہے، نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ اور سر برابر ہونا چاہیے۔ پیٹھ اور سر کا جو ہے نا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ علماء نے فرمایا جب آپ کے پیٹھ پر پانی کا پیالہ رکھ دے تو رکوع میں گرنا نہیں چاہیے، اس طرح رکوع کریے۔ تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کا سر جو ہے پچھلا والا اور آپ کا پیٹھ برابر ہونا چاہیے۔ اور کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، کبھی ایسا کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے آپ گھٹنوں کو طاقت سے پکڑ لیں گے، پھر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اگر آپ تنہائی میں نماز پڑھیں گے تو ساری چیزیں کہنا پڑے گا، ربنا لک الحمد بھی کہنا پڑے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا پڑے گا۔ جب کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، ابھی صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہوئے، وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑا ہونا فرض ہے۔ مان لیجیے آپ رکوع میں اٹھے، ابھی تھوڑا بہت اب کھڑے بھی نہیں ہوئے، 1 سیکنڈ بھی کھڑا نہیں ہوا آپ نے اور رکوع میں چلے گئے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کرنے کے بعد آپ تھوڑا 1 سیکنڈ، کم از کم 1 سیکنڈ کھڑے ہوں گے سیدھا بالکل۔ ہاں کوئی بزرگ ہے، اس کا عذر ہے تو اس کے لیے معاف ہے، جس کا عذر نہیں ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں غلطی یہ کرتے ہیں، میں نے یہاں پر دیکھا سجدے میں پاؤں کے 10 انگلی کا لگنا سنت ہے، 3 انگلی کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلی کے ایک انگلی کا لگنا فرض ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر سجدے کی حالت میں انسان کے 10 انگلیاں اوپر رہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ میں آدھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کی جو پیر کی جو انگلیاں جو پیٹھ ہے، وہ پیٹ زمین کے اندر، زمین پر کیا بولتے ہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے 10 انگلیاں اوپر ہے اور آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ جب اللہ اکبر کہیں گے پھر اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت کو پوری کریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اشارہ آ گیا ہے موسیقی صاحب کی طرف سے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ پہلی رکعت ہے جو آپ کو میں نے بتایا۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں آپ اسی طرح کریں گے، اور خاص کر سجدے میں یہ بات خیال رکھیں گے، آپ کم از کم آپ کی انگلیوں کا ایک انگلی رکھنا زمین پر، اس کا پیٹھ لگنا ضروری ہے، فرض ہے، اور 3 انگلی کا لگنا واجب ہے۔ اگر آپ 10 انگلی کو رکھتے ہیں سنت ہے۔
جب آپ سنت کو ادا کر لیں گے تو واجب بھی ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی 10 انگلیاں اوپر رکھے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے آپ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خالی ٹائم پہ آ کر کے مجھ سے کچھ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں نماز کے تعلق سے، کوئی شریعت کے تعلق سے. انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں توبہ کرتا ہوں بولنے میں کسی قسم کی غلطی کمی ہو گئی ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.